انسان کی زبان کے بول اس کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں، اور اچھے اخلاق جو ہیں یہ انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر کسی کے اخلاق اچھے ہوں تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ کس قسم کا انسان ہے، کیونکہ برتن کے اندر جو ہوگا برتن سے باہر وہی نکلے گا۔ اگر برتن میں شہد ہے تو برتن سے شہد ہی نکلے گا، اور اگر برتن میں زہر ہے تو برتن سے زہر ہی نکلے گا۔ یہ اندر کی جو مادہ ہے اخلاق اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر اخلاق اچھے ہیں تو اندر کا مادہ یہ اچھا تھا، اور اگر اخلاق برے ہیں تو وہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ شخص اندر سے کیسا ہے۔ ہاں، تو اخلاق جو ہے یہ انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ اچھے اخلاق ہیں یا برے اخلاق ہیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، زبان کو اس طرح پکڑتے تھے، پکڑ کر کہا کرتے تھے کہ تیری وجہ سے میں ہلاک ہو جاؤں گا، تیری وجہ سے میں ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بنی آدم کا ہر کلام اس کے اوپر وبال ہے۔ بنی آدم کا ہر کلام اس کے اوپر وبال ہے، اللہ مگر یہ کہ اللہ کا ذکر یا کسی کو اچھی بات کی نصیحت کی، ہاں کسی کو اچھی بات کی نصیحت کی، بری بات سے منع کر دیا، ہاں اس کا اجر اس کو ملے گا۔ اللہ کا ذکر کیا زبان سے، اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ کسی کو اچھی بات کی نصیحت کی، جس طرح قرآن کی ایک آیت کے اندر فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہے، لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ، مگر یہ کہ کسی کو صدقہ کی ترغیب دے کہ بھائی صدقہ کیا کرو، او معروف یا کسی کو نیک بات کا حکم کرے، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان کوئی صلح، ہاں لوگوں کے آپس میں صلح ہو جائے، اس کے لیے کوئی الفاظ استعمال کر لیے تو ہاں اس میں خیر ہے، اس قسم کی سرگوشی میں خیر ہے، ورنہ فرمایا کہ اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہے۔ اکثر سرگوشیوں میں، سرگوشی کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو کان میں باتیں کرنا، کانا پوسی کرنا، کان میں باتیں کرنا، اس کو سرگوشی کہتے ہیں۔ تو اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہے۔ تو اخلاق جو ہے یہ انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں، اسی لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انک لعلی خلق عظیم، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجوں پر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اللہ نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجوں پر رکھا ہے۔ ہم اپنے اخلاق پر محنت کریں، کیونکہ اخلاق جو ہے اسلام کے اندر بہت بڑا پہلو ہے، اخلاق کا بہترین اخلاق کا اسلام کے اندر بہت بڑا پہلو ہے۔ 5 چیزیں ہیں بنیادی، 5 چیزیں۔ پہلی چیز ہے ایمانیات، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ایمانیات۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے عبادات، ہاں دوسری چیز عبادات۔ تو عبادات جو ہے جیسے مثال کے طور پر نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، حج ہو گئے، زکوٰۃ ہو گیا، اس طرح اور جو اللہ نے عبادات فرض کیے ہیں انسان کے اوپر، فرض ہیں، سنت ہیں، واجب ہیں، مختلف عبادات ہیں۔ عبادات اس کا تعلق جو ہے انسان کی، یہ جیسے مثال کے طور پر نماز ہے تو نماز کا بدلہ کس کو ملنا ہے؟ اسی بندے کو ملنا ہے، اس کا اور اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ اسی طرح یہ اخلاقیات جو ہے نا، اخلاقیات، یہ تیسرے نمبر جو ہے وہ اخلاقیات کا ہے۔ اخلاقیات یہ اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، معاشرے کے ساتھ، معاشرے میں آپ کا رہن سہن کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں معاشرے میں،
بہن بھائیوں کے ساتھ اخلاق کیسے ہیں، اسی طرح ماں باپ کے ساتھ اخلاق کیسے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق کیسے ہیں۔ پڑوسیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے حقوق بتائے، اتنے حقوق کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنے حقوق بتائے کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ ان کو میراث میں بھی کہیں حصہ نہ مل جائے، پڑوسیوں کو میراث میں بھی کہیں حصہ نہ مل جائے۔ فرمایا بہترین، دنیا کے اندر جنت ہے اس کے لیے، بہترین اچھا پڑوسی یہ دنیا کے اندر جنت ہے، اچھا پڑوسی ہو۔ اسی لیے اچھے پڑوسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی بتائی ہیں، اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ مجھے بہترین پڑوسی عطا فرما، اچھا پڑوسی ہو، پڑوس اچھا ہو، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو اخلاق جو ہے وہ بنیادی چیز ہے، اخلاق، کہ ہم اپنے اخلاق پر محنت کریں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ایک جگہ فرمایا اچھے اخلاق والے دن بھر روزہ رکھنے والے رات بھر نفلیں پڑھنے والوں سے اونچے درجوں کو پہنچ جاتے ہیں، اچھے اخلاق والے۔